بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عاصمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج بہت اہم ڈیولپمنٹس رہیں سارا دن. صدر کا قومی اسمبلی سے خطاب, پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس, کل اتحادی جماعتوں کا اجلاس جس میں کہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آئین کی سرخ لکیر کو جو بھی عبور کرے گا اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا, اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. ظاہر ہے کہ کچھ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی ایک خاص لیڈر کے حوالے سے یہ ٹرینڈز بھی چلتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب ہماری سرخ لکیر ہیں, ریڈ لائن ہے. تو اتحادی جماعتیں اب یہ کہہ رہی ہیں, حکمران اتحادی جماعتیں, کہ ہماری سرخ لائن جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کا آئین ہے. اب اس کے اوپر کارروائی کی بات ہو رہی ہے, FIA کی تحقیقات کی بات ہو رہی ہے, سائفر کے حوالے سے تحقیقات کی بات ہو رہی ہے. بہت کچھ ہے جو کہ حکومت کے بہاف پہ چل رہا ہے. انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف عمران خان صاحب لانگ مارچ کا فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ اوتھ لیتے نظر آتے ہیں آپ کو, جہاد کی بات کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ کورٹ میں بھی پہنچ چکے ہیں اور عدالت سے استدعا کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ان کے فیصلوں کو جو ہے وہ منظوری کے بعد, یعنی اسپیکر کی منظوری کے بعد قبول کیا جائے, اس کے علاوہ نہ کیا جائے. یاد رہے کہ یہ ایک یو ٹرن ہے, کیونکہ ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری صاحب تھے, جب وہ انہوں نے استعفے منظور کیے تھے تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پالیسی بنائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کے استعفے ہو چکے ہیں, لہٰذا آپ فوری طور پر ان استعفوں کو منظور کریں, بلکہ منظور ہیں یہ, اور الیکشنز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں. کل جو پٹیشن گئی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 123 اراکین کے استعفوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا. قانون کی نظر میں یہ استعفے درست نہیں ہیں, اور استعفے جو تھے وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. یہ بھی اس کے اندر کہا گیا ہے سیاسی مقصد کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے استعفے طلب کیے تھے. مطلب یہ کہ انٹینشن بہت واضح ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہتے ہیں. اور آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں بھی چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے 5 دن دیے کہ آپ فیصلہ کر کے آئیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں, جو 10 اراکین پٹیشن لے کے گئے ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ باؤنڈ کیا ہے, بیان حلفی کے اوپر لکھ کے دیں کہ یہ آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا. 5 دن اس کے لیے تحریک انصاف کو دے دیے گئے. تو بٹوین دا لائنز, بلکہ بہت کھلے لفظوں میں تحریک انصاف شاید اب پارلیمنٹ واپس آنا چاہتی ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ, اس کے اوپر حکومتی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں. آرمی چیف کی تعیناتی ہے, ایک بہت اہم فیصلہ آرمی چیف نے کیا ہے, اناؤنس بھی کیا واشنگٹن کے اندر کہ اب وہ ظاہر ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کے اوپر کتنا یقین کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر دفاع, پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے ایک جناب خواجہ محمد آصف صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو انٹرسٹنگ ٹائم سر, بہت انٹرسٹنگ ٹائمز. اور آپ ہمیشہ جب ہم دیکھتے تھے COD ہو رہا تھا اس وقت بھی آپ کا ایک بڑا کردار تھا, اور ابھی یہ ایک اور طرح کا COD ہونے جا رہا ہے. یعنی یہ جو جماعتیں کہہ رہی ہیں سرخ لکیر اور یہ وہ, بہت سارے موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے. پہلے تو یہ جو PTI کا یو ٹرن ہے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ میں تھوڑا سا لے جاؤں گا آپ کو 2014 میں یہ واپس کیے تھے جی. تو میں بھی تیار بیٹھا ہوں تو کہ یہ واپس آئیں اور میں ان کو 2014 کا سناؤں پھر ان کو, اور وہ یاد کراؤں. لیکن ایک بات جو مسلمہ ہو چکی ہے کہ ان کے کسی کہنے کے اوپر آپ اعتبار نہ کریں. وہ کوئی بھی بات جو ہے فائنلٹی جو ہے اس کی ان کے لغت میں یا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی کسی چیز سے جو ہے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل کہا, استعفے جو ہے قاسم سوری صاحب خود آن ریکارڈ ہیں کہ میں نے استعفے منظور کیے ہوئے, خود ہی از آن ریکارڈ. اور یہ چیز جو ہے آبویسلی جب یہ معاملات جائیں گے تو یہ ساری چیزیں باہر آئیں گی کہ انہوں نے کیا کہا اور اسمبلی کے متعلق کیا کہا اور اس پروسیس کے متعلق کیا کہا. اب جو یہ سٹانس بدل رہے ہیں تو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹی کے ورکرز کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا کہ عمران خان جو آج کہہ رہا ہے کل اس پہ کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا. ایک چیز جو کانسٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے کسی طرح اقتدار جو ہے ہر قیمت پہ واپس ملے. اس کے لیے آرمی چیف کے پاؤں پکڑنے پڑیں, ترلے کرنے پڑنے, پریزیڈنٹ کو بیچ میں ڈال کے ملاقات کرنی پڑے, اس میں جو ہے ایکسٹینشن جو ہے آفر کی جائے, اور ایکسٹینشن کس انٹینٹ کے ساتھ آفر کی جا رہی ہے.
کہ جب ایکسٹینشن دی جائے گی اس کے بعد جو ہے صورتحال کیا ہوگی اور کون پھر جو ہے وہ پروبیبل ہو سکتا ہے سکسیسر جو ہے. یہ ساری جو ہے نا وہ اقتدار کی جو ہے جنگ وہی موٹیویشن ہے ان کی ہر چیز کے لیے. ملک کو اس وقت دو بڑے مسئلے درپیش ہیں جس کے اوپر سارے ملک کی اتحاد کی ضرورت ہے. ایک سیلاب ہے اور دوسرا ہماری اکانومی ہے. بالکل یہ دونوں ہمارے ایگزسٹینشل پرابلمز ہیں جو جس سے ہمارے وجود کو خطرہ ہے. بالکل اور جڑے ہوئے ہیں. سیلاب کی وجہ سے ہماری اکانومی کی جو پہلے ہی لاغر تھی, جس طرح یہ کھنڈرات چھوڑ کے گئے تھے معیشت کے عمران خان صاحب, ان کھنڈرات کو جو ہے وہ ہم کہیں وہاں پہ کوئی تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے کہ سیلاب آ گیا. اللہ تعالیٰ اس سے بھی نکالے گا, وہ مسبب اسباب ہے, اس سے بھی ہم نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن انہوں نے کبھی کسی نہ سیلاب کے متعلق بات کی ہے نہ کسی اکانومی کے متعلق بات کی ہے. شہباز شریف اس چیز کے اوپر آن ریکارڈ ہے, آج سے 4 سال 3 سال قبل انہوں نے کہا تھا کہ معیشت کے اوپر ایک میثاق کر لیں, تاکہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے, بنگلہ دیش میں جو ہے معیشت جو ہے وہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ نہیں ہے, اس کے اوپر سارے مل کے جو ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ موو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہو چکی ہے. لیکن ہم اکانومی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی موقع ملے آئی ایم ایف کو جو خط لکھا کے پی کے فائنانس منسٹر نے اور کہا کہ جی وہ میرا آئی ایم ایف والا جو ہے وہ مامی چاچی لگتی ہے میری, میں اس کو خاص میں مل بھی لوں گا, میری واقفیت ہے. تو آپ حساب لگائیں یہ کس ایکسٹریم تک جو ہے اس ملک کا وجود بھی خطرے میں ڈالنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ اس وقت جو پالیسی مین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کی پالیسی ہے. ٹھیک, اس میں آپ اس تقسیم کے اندر جو ہے وہ اب پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ جو انٹینشن ہے کہ وہ پارلیمنٹ واپس آئیں گے. میں نے آپ کو یاد نہیں کرانا آپ نے کیا کہا تھا اس وقت, کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے, اور اب آپ نے تقریر کرنی ہے, لیکن سر اچھی بات نہیں ہے یہ حکومت کو میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. وہ جو شرم حیا والا جو بات تھی نا اس کی ایک بیک گراؤنڈ تھی. میں بار بار اسپیکر کو, یا صادق صاحب بھائی ہیں میرے, ان کو میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے مائک دے, وہ مجھے مائک نہیں دے رہے تھے. میں ان کو کہنا چاہتا تھا کہ ان سب کو کھڑا کر کے پوچھیں, وچ از اے پروسیجر کا حصہ ہے, کہ بھئی یہ میرے پاس آپ کے یہ استعفے ہیں, یہ آپ نے استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے. دیٹ از اے پروسیس, وہ باقاعدہ پروسیس ہے استعفوں کا. یا تو وہ اسپیکر کے پاس جا کے دے دیں یا فلور میں اناؤنس کر دیں, جس طرح جاوید ہاشمی نے کیا. جی ہاں, رؤف مینگل صاحب نے بھی کیا تھا کہ زمانے میں. تو وہ اس چیز کو روکنا چاہتے تھے, کیونکہ یہ ترلے کر کے پیریں پہ کے واپس آئے ہوئے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, پرابلی انہوں نے ایزیوم کر لیا تھا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ مجھے روک رہے تھے, میرا مائک نہیں کھولا جا رہا تھا. اور اس کے بعد وہ جس طرح پھر وہ ٹیمپر جو ہے بلٹ اپ ہوا, اور پھر میں نے وہ فائنلی مائک کھولا, اور مائک کھول یہ میں نے جو الفاظ جو ہے ہماری پارلیمنٹری اس کا, اب تو وہ تاریخی ہو گئے, کیونکہ اب بار بار یہ دیکھیں تاریخ دہرائے, اگر یہ واپس آئیں گے تو تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ دہرائی جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ دہرائی جائے گی. یہ میرا وہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ یہ بغیر شرم کے اور بغیر حیا کے, ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے. لیکن یہ واپس آئیں گے اور رینگتے آئیں گے, گھٹنوں کے بل آئیں گے واپس, یہ اس پہ بھی تیار ہوں گے. وہ کورٹ کے میں لکھ کے دے دیا تو اس کے بعد کورٹ میں ہر چیز لکھیں گے, یہ انگوٹھے لگائیں گے, پتہ نہیں کدھر انگوٹھے لگانے کو تیار ہوں گے. آپ یہ لوگ جو ہیں ان کو میں فار گاڈ سیک میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن یہ واقعی ان کو کوئی شرم حیا نہیں. اب سر حکومت کے لیے بھی تو اچھی بات ہے نا کہ ایک کریڈیبلٹی آ جاتی ہے, ایک چیزوں کو زیادہ لوگ جو ہے وہ اوتھینٹسٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کیا وہ لکھتے ہیں آپ اس میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ ہمارا ایک سیاسی فائدہ تھا, ہم چاہتے تھے سیاسی فیصلہ تھا, ہم چاہتے تھے کہ یہ انتخابات ہو جائیں. تو انتخابات جو ہے سیاسی فیصلے, اس طرح آپ انسٹیٹیوشنز کو برباد کرتے ہیں, اس طرح انسٹیٹیوشن کی شکست و ریخت کرتے ہیں. کہ آپ سب سے بڑی بات جو دکھ کی بات ہے, اس شخص نے ایک ایسی انسٹیٹیوشن جو ہماری دفاع کی ضامن ہے, اس وقت بھی ایک لو انٹینسٹی دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج جنگ لڑ رہی ہے,
اس وقت بھی شہادتیں ہو رہی ہیں, ہمارے جوان ہمارے آفسر جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اس نے کبھی ایک لفظ نہیں اس کے اوپر بولا. آج پرائم منسٹر بھی اس طرح کی بات خاص کر کے جو اور ٹیکس لا کے اندر ہوا ابھی جو تقریر ہوئی, لیکن سر جو آئین کی سرخ لکیر کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے جا کے ان سارے بیانات ان ساری چیزوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کارروائی نہیں کرنی تو یہ خالی خلی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کوئی ضرورت نہیں ہے خالی خلی باتیں کرنے کی. اگر آپ نے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں, اگر ہم نے اس پہ عملی جامہ نہیں پہنانا اس کو, یا اس کو پریکٹس میں نہیں لانا, ہم نے اس کو پریکٹیکلی اس کو جو ہے اس کی ابتدا نہیں کرنی, تو پھر یہ خالی خلی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ شخص روزانہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے, روزانہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. اس نے جب پرائم منسٹر تھا اس وقت آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے. اس رات کی واردات جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, وہ سب سے سنگین واردات ہے 75 سال کی تاریخ کے اندر جو ہے, جو ایک اسمبلی کے اندر ایک وہی ڈپٹی اسپیکر جس نے یہ کہا کہ میں نے استعفے منظور کیے ہوئے ہیں, اسی ڈپٹی اسپیکر نے اس رات جو ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر جو ایک غیر آئینی قدم اٹھایا, آئین کو روندا گیا اسمبلی کے اندر, اس رات کے پچھلے پیر میں جو ہے روندا گیا, وہ سب سے بڑی آئین اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قائد صاحب آپ کو پھر پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ لا کے پھر ڈسکس کر کے کوئی ایکشن لینا چاہیے نا. یہ تو اگر آپ آئینی بات ہے تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ میں بالکل آپ کی بات کو جو ہے انڈورس کروں گا کہ ہمیں میکسیمم جو ہے, ہم جو پارلیمنٹیرین ہیں, ہم سیاستدان جو ہیں, ان کو پارلیمنٹ کا فورم میکسیمم استعمال کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے جو عوام ہے, اقتدار اعلیٰ کا وہ نشان ہے, وہ اقتدار اعلیٰ کی علامت ہے. میں یہ بات جو ہے تھوڑے سے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹری ہماری ہسٹری جو ہے نا, وہ کوئی اتنی جو کہتے ہیں جس طرح استعمال ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا فورم جو ہے, اس طرح نہیں ہوا ہمارے 75 سال میں. پارلیمنٹ نے خود کرنا تھا, سیاستدانوں نے کرنا, ہمارا قصور ہے. جی بالکل 100% ہمارا قصور ہے, کسی اور کا قصور نہیں ہے. ہم جا کے جو ہے قصور جو ہے کبھی اس کا جو ہے جی ایچ کی دہلیز پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی کسی اور طرف کسی دہلیز پہ ڈال دیتے ہیں. بیسیکلی جو ادارہ ہمیں طاقت دیتا ہے قانون اور آئین کے مطابق, ہم اس ادارے کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے, یہ آئینی اور قانونی شکست و ریخت جو ہے وہ ہوتی رہے گی. بالکل. یہ قائد صاحب جو بات آپ کر رہے تھے کہ ترلے منتوں کی بات کر رہے تھے, ایوان صدر کی ملاقاتوں کی بات کر رہے تھے, تو کیا کوئی این آر او وغیرہ بھی, کیونکہ میں نے آپ کے مطلب لیڈرز سے اور آپ سے ہی سنا ہے, جو انٹرویوز میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ خفیہ ملاقاتیں تو رہی ہیں, تو کیا کوئی این آر او ریسنٹلی جو ہے, نہیں آپ کے نہیں مطلب آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی تو اب زبان زد عام ہے یہ خبر. نہیں وہ تو کالم جی سب کو پتہ ہے, آ گیا ہوا ہے. کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی ہے جی, اور جس طرح پریزیڈنٹ کو میں نے وہ کہا کہ ہمارے پنجاب میں وہ صدا بھیج دینا کسی ذریعے جڑائے گا نا, وہ ایک خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے ذریعے بھیجتے ہیں, وہ بھیجا گیا پریزیڈنٹ کو, وہ بنا کے بھیجا گیا کہ یہ آپ مل لیں, اور وہ خیر. لیکن آپ دیکھیں کہ میں یہ صرف کیا ہے, یہ علامت ہے ایک ڈیسپریشن کی. اس کے لیے اول اور آخر اپنا اقتدار جو ہے نا, وہ جو حلف اٹھایا, جو اس طرح وہ ہٹلر کی طرح جو حلف اٹھایا ہے, آپ دیکھیں اگر آپ آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں, اس کی پاسداری پہ حلف اٹھاتے ہیں, تو سب پہ لازم ہے, ہمارے پہ بھی لازم ہے, تمام ایم این ایز جو ہیں ان پہ لازم ہے, وہ ملازمین جو ہیں, چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں یا سیاستدان ہیں یا ججز ہیں, ہماری عدلیہ ہے, سب پہ لازم ہے, افواج پہ لازم ہے. لیکن ہے نہیں سر, اس سے آپ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی میں آؤں گی, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لاڈلے کا چل رہا ہے, یہ کیوں آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ لاڈلا ہے, جو بھی ہے یہ چیز بھی جو ہے نا, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایکسپیرینس جو عمران خان والا یہ اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے اور اتنا اس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے کہ اس نے ایک گو کی کیفیت جو ہے نا وہ طاری کر دی ہے سارے ملک کے اوپر. عدم اعتماد ہے نا سر, یہ تو اگر سیاسی جماعتیں عدم اعتماد رکھتی ہیں سسٹم کے اوپر, تو یہ سسٹم جو ہے نا, یہ سسٹم اس کے اوپر جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ساری قوم کو مل کے, اور قوم سے میری مراد ہے قوم کے جو نمائندے ہیں ان کو مل کے
اس سسٹم کے متعلق کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس سسٹم کس طرح افیکٹو ہو سکے آئین اور قانون کے مطابق. اور اس قسم کے جو ایڈونچر ہیں یہ جس طرح عمران خان والا ایڈونچر جو ہے ان کی راہ جو ہے ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے اور قانون اور آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی, میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ جب تک پارلیمنٹ کا فورم جو ہے اس کو افیکٹولی سیاستدان نہیں استعمال کریں گے, سیاستدان اسی طرح ہی کھجل خراب ہوتے رہیں گے جس طرح پچھلے 75 سال سے ہو رہے ہیں. یہ سینس آف ریئلائزیشن بھی ہے. جیسے کل اگر آرمی چیف نے خطاب کیا, انہوں نے کہا ہم سیاست سے اسٹیبلشمن اب دور رہے گی, فوج کا سیاست سے کردار نہیں بڑی ہوگا. خوش آئند بات ہے, بڑی خوش آئند بات ہے. یقین کیسے آئے گا, عمل کیسے ہوگا؟ یہ تو یہ ایویڈنس تو پھر عمل سے ہوگی نا. اور اگر یہ آرمی چیف جو ہے یہ آئین کی پاسداری کی بات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک خوشگوار واقعہ جاؤں کا ہے. یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں اکانومی شوڈ بی دا پرائرٹی, وہ بھی انہوں نے بھی کل کہا آرمی چیف نے بھی کہ پرائرٹی ہماری معیشت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایجنڈا, ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں اس نے کچھ 35-40 عمران خان نے جلسے کیے ہیں پچھلے 3-4 مہینے کے اندر. یہ ایک دفعہ دعویٰ بھی بولا ہے, ادھر سے ہی بھاگ گیا تھا, یہ پل کے پار سے سینٹرز کے پاس سے ہی بھاگ گیا تھا. تو یہ اس کی اقتدار کی جنگ ہے, اس کی اپنے ذاتی اقتدار کی جنگ ہے. ہماری جنگ جو ہے اس ملک کی بقا کی جنگ ہے. اگر کوئی چیز انڈسپینسبل ہے تو ہمارا وطن ہے. بالکل. وہ اس اور اس کا ایک ایجنڈا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے کہ اب یہی ایجنڈا ہوگا معیشت کا. یہی ایجنڈا ہونا چاہیے, معیشت کا ایجنڈا ہے. معیشت کے ساتھ ہماری بقا جو ہے وہ منسلک ہے. اس کا ایک ایسا رشتہ ہے, ایک ایسا ناتا ہے کہ آج کل ماڈرن جو وہ ہے, بلکہ ماڈرن کیا ہے, اینشینٹ ہسٹری میں بھی جو ہے. لیکن وہ تحریک انصاف کے بغیر کیسے ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی بہرحال ایک پاپولر جماعت ہے, ایک بڑی جماعت ہے. پاپولر جماعتیں جو ہیں, یہ لفظ پاپولیرٹی جو ہے بڑا ریلیٹیو ہوتا ہے. وقت کے ساتھ جو ہے معیار بدلتی جاتے ہیں, وقت کے ساتھ رائے بدلتی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک پارٹی کا نام ریپبلکن پارٹی بھی تھا, اس نے پاکستان کے اوپر 2 سال حکومت کی ہوئی ہے, اس کے 2 وزیر اعظم بھی رہے ہوئے ہیں. کس کو پتہ ہے؟ آپ پوچھیں, گلی میں بازار میں کسی میں کھڑے ہو کے پوچھیں, پتہ کیا؟ جی ڈاکٹر خان صاحب ان کے ویسٹ پاکستان کے جو ہے 1 یونٹ کے پہلے چیف منسٹر تھے, اور ان کے میرا خیال ہے 2 یا 3 جو ہیں وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں. ان کی حکومت رہی ہے. فیروز خان نون جو تھے وہ ریپبلکن پارٹی کے پرائم منسٹر تھے. یہ ہسٹری ہماری کسی کو نہیں پتا. میرا خیال ہے کہ اسکولوں کالجوں میں پڑھایا بھی نہیں آتا کہ یہ بھی ایک دور گزرا ہوا. تو آپ پی ٹی آئی کو انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے؟ میں انڈر ایسٹیمیٹ بالکل نہیں کر رہا, لیکن وقت جو ہے وہ اس سے اگر آپ ایک پوائنٹ ایجنڈا رکھیں گے, اقتدار کا ایجنڈا رکھیں گے, تو پھر وہ اقتدار کے انتظار میں آہستہ آہستہ جو ہے ورکر جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے جب اقتدار ایک اور بھی خواہش جس کا آپ نے سر وہ کیا تھا کہ آرمی چیف لگانے کی, اس پہ بھی کیا وہ بھی ایک دیکھیں وہ آپ نے کل کہا کہ ایک ہی خواہش ہے, تو کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میری آسما, وی مسٹ ڈی لنک دس تھنگ. اس چیز سے ناتا توڑنا چاہیے کہ آرمی چیف کے ساتھ جو ہے اقتدار جو ہے, سیاسی اقتدار جو ہے یا عوامی اقتدار جو ہے یا سویلینز کا اقتدار جو ہے منسلک ہے. وہ نہیں ہے, نہیں ہے. آئین کہتا ہے, آئین کہتا ہے. اور اگر جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, تو میں پھر کہوں گا یہ خوش آئند بات ہے. میں اس پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں وائی شوڈ آئی ڈاؤٹ دیٹ. لیکن اس کے لیے ایک روڈ میپ بننا, اس کا روڈ میپ بننا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کے لیے روڈ میپ بننا چاہیے. اگر آپ صرف اقتدار کو جو ہے مطمع نظر بنائیں گے یا مقصد بنائیں گے یا آپ اپنی منزل بنائیں گے, وہ ٹیمپریری ہے. جو آپ نے پہلے بات کہی ہے وہ پھر فزل آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ ایک ایسا نیریٹو دیں, ایک ایسا نیریٹو, آپ اس کو اس سے اختلاف ہو جو مرضی ہو, لیکن اس نیریٹو میں ایک پرماننس ہونی چاہیے, ایک منزل کا تعین ہونا چاہیے. بالکل. اور بنگلہ دیش کا آپ کہہ رہے تھے وہ اسی لیے آگے جا رہے ہیں نا سر. میں سر چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ اب خود اناؤنس کر دیا جناب باجوہ نے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں, اپنے وقت پہ وہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو جائے گی, لیکن اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے یہ نہیں. بریک کے بعد اس کے اوپر ہم بات کریں گے. قائد صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب, اب یہ جو باتیں ہیں نا, یہ تو ظاہر ہے آپ بھی اتنے سینئر سیاستدان ہیں, اور پوچھتے ہوئے کہ یہ ریٹرک زیادہ ہو جاتی ہے پولیٹیشنز کی طرف سے, ہم یہ کریں گے, روڈ میپ ہوگا,
جمہوریت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. یقین کیسے آئے گا کہ یہ ادارے جو ہیں وہ اب سیاست سے الگ ہو جائیں گے اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کون ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ اب آرمی چیف کون آئے گا, ان کی کیا پالیسی ہوگی. یہ ایک تلخ حقیقت نہیں ہے؟ بڑی تلخ حقیقت ہے. وی گو بیک ٹو دا بک. جس کتاب کا نام آئین پاکستان ہے اس پہ واپس جانا چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے. مجھے سیاست میں ایک لمبا عرصہ الحمدللہ ہوا ہے, خیر خیریت سے عزت آبرو کے ساتھ گزر گیا ہے. جو باقی ہے وہ بھی گزر جائے گا. میرا مطمع نظر یہ نہیں ہونا چاہیے اقتدار, اگر میرا کوئی مینیفیسٹو ہے میری پارٹی کا, میری لیڈرشپ کا, نواز شریف کا, شہباز شریف کا کوئی مینیفیسٹو ہے, اس کو میں فالو کروں, میں ان کا ورک کروں. مجھے یہ, لیکن اگر میں اپوزیشن میں تھا تو میں اس وقت بھی خوش تھا. مجھے کوئی راتوں کی نیند میری برباد نہیں ہوئی تھی. مشرف کے وقت بھی ہم اپوزیشن میں تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں تھے, پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں وقت گزارا ہے. لیکن یہ نہیں تھا کہ میں چونکوں میں کھڑے ہو کے جو ہے واہ ویلا کروں, بینڈ ڈالوں, چیخاں ماراں اور ترلے کراں کہ میرا اقتدار واپس کرو. آپ دیکھیں بات کیا کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, آپ کا فرض ہے کہ آپ میری چوکیداری کریں. سر وہ کہتے ہیں چوروں کے ساتھ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں کرمنلز جو ہے وہ آرمی چیف کو پوائنٹ کریں, وہ یہ بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ تو آئین نے ہمیں جو ہے وہ اختیار دیا ہے نا. آئین اور وقت نے اور تاریخ نے اس کا دھارا اس طرح تبدیل ہوا کہ یہ چیز ہمارے پاس ہوئی, اس کی قسمت میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ خیر کرے, ابھی 1.5-2 مہینے باقی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملہ. انہوں نے کافی پلان کیا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے, اور پھر آپ نے ظاہر ہے کہ حکومت. میری بات سنیں, اس ملک میں کتنے لوگوں نے آرمی چیف اپنی پسند کے لگائے ہیں, اور اپنی پسند کا انہوں نے کیا کیا قیمتیں ادا کی ہیں, تاریخ بتاتی ہے نا ہماری. بالکل بھٹو صاحب سے لے کے میاں نواز شریف تک تاریخ بتاتی ہے. ہم کیوں نہیں سبق حاصل کرتے تاریخ سے؟ انہوں نے, ان کی لائلٹی جو ہے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی کے ساتھ لائلٹی نہیں ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی نے صرف ایک جو ہے وہ اپنا فرض ادا کرنا ہے, جو آئینی فرض ہے وہ ادا کرنا ہے, ٹو بیسٹ آف دیئر ابیلٹی, ٹو بیسٹ آف دا نالج اینڈ بیسٹ آف ریکمینڈیشنز وچ ہیو بین میڈ بائی دا انسٹیٹیوشن. اس کو بیسس بنانا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا جو ہے یہ میرے ساتھ کیسے بھگتان کرے گا یا میرے ساتھ مجھے کس طرح پروٹیکٹ کرے گا, تو ایک تو آپ آئین کی نگیشن کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو الیکٹ کر کے اقتدار میں لے کے آئے ہیں, یا تو یہ ہے کہ آپ کو الیکٹ انہوں نے کروایا ہو جو جس طرح عمران خان کے کیس میں ہے, تو اس کو بار بار وہی چیز یاد آتی ہے, وہ اپنے ووٹر کے اوپر اور عوام پہ اعتماد نہیں کر رہا. وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اس لیے بار بار مانگتا ہے, اس لیے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ضمانت ہوگی میرے اقتدار کی, باوجود اس بات کے کہ اس نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. اس نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایک تنقید تو پی ڈی ایم پہ بھی یہی ہوتی ہے نا کہ ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کے کیا ارادے ہیں, اس لیے انہوں نے حکومت بدل دی. تو ایک خواہش تو کہیں پی ڈی ایم کے اندر بھی, آپ کی حکومت کے اندر کا دیکھیں, ہمارا بالکل اوریجنل ایجنڈا یہی تھا کہ ہم ووٹ نو کانفیڈنس جو ہے اس کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن توڑ دیں گے, اسمبلی توڑ دیں گے, الیکشن کرتے چلے جائیں گے. ہمیں پولیٹیکلی سوٹ کرتا تھا. آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ 3 مہینے میں ہم نے ڈیفالٹ میں چلے جانا تھا. جو اس وقت نوبت آئی ہوئی تھی ڈیفالٹ میں چلے جانا تھا, اور ہو سکتا ہے وہ ڈیفالٹ میں خدا نخواستہ سچویشن ارریورسبل ہو جاتی, یا وہ اس کو ریورس نہ کر پاتے. یہ ہمارے پاس بڑی ٹف چوائس تھی جو ہم نے کی ہے. لیکن میں پھر اس طرف آؤں گا کہ یہ کتنی تحقیر امیز بات ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کا اس کو زوم ہے, وہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ, وہ اپنی پاپولیرٹی کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کرے. اگر اس کو اعتبار ہے, وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف کیوں اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے, کیوں اپوائنٹ کرنا چاہتا ہے؟ وہ ادارے کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ریکمینڈ کر کے نام بھیجے سینیورٹی کے حساب سے, اور اس میں سے پرائم منسٹر جو ہے ان ناموں سے یہ اب یہ آپ نے کرنا ہے ایز وزیر دفاع.
تو آپ کے پاس اب نام آئیں گے, ادارہ بھیجے گا اور میں وہ ڈوزیئر لے کے پرائم منسٹر کے پاس چلا جاؤں گا. پھر پرائم منسٹر کا کام ہے کہ ان ڈوزیئرز میں سے کس کا کر لے. اور یہ سینئر ترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کی تعداد 8-9 بنتی ہے سر, ایسے ہی؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے جو دو ایسے جو میں نے فرض ادا کیے ہیں 2013 میں اور 2016 میں, ان میں 5 نام تھے. پہلے بھی 5 نام تھے, دوسری دفعہ بھی 5 نام تھے, لیکن ان کو بار نہیں ہے. لیکن ایک ٹریڈیشنز ہیں, ایک ٹریڈیشن جن کو آبزرو کیا جاتا ہے. یہ کیا درست بات ہے جو کہ چھپی بھی ہے, اسی ریفرنس میں کہہ رہی ہوں کہ اب تھوڑی سی ترمیم کی ہیں موجودہ آرمی چیف نے کہ جس نے کور 1 سال تک مکمل کی ہوگی ان کا نام شامل کیا جائے گا. مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. وہ بھی ایک روایت ہے, روایت ہے کہ چیف جو بنتا ہے اس کو کور کمانڈ اس کی ہونی چاہیے. یہ لیکن مدت کا مجھے نہیں پتہ, اب ڈالی گئی وہ بھی ایک روایت ہے اور وہ روایت آبزرو کی میں ریفرنس دے رہی ہوں آپ کو, انڈیپینڈنٹ کی سٹوری ہے, کل ہی چھپی ہے, اس کے اندر مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. اچھا, تو سر اب آپ کے پروسیس یہ شروع ہو گیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, ابھی نہیں شروع. آرمی چیف واپس آئیں گے باہر سے, تو ان کی مشاورت کے ساتھ ہی شہباز شریف کریں گے پروسیس سٹارٹ جو ہے. لیکن ابھی دیکھیں نا, آج 6 تاریخ ہے, 6 اکتوبر ہے, تو میرا اپنا خیال ہے کہ نومبر کے اوائل میں یہ پروسیس سٹارٹ ہوگا اور مڈل تک جو ہے وہ جا کے مکمل ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کا ریفرنس دیے ہوئے ہیں پہلے بھی کہ میاں صاحب نے بھی یہ چیز آبزرو جو ہے کی کہ ایک ایمپل ٹائم جو ہے وہ ایک گریسفل طریقے کے ساتھ جو ہے یہ ایگزٹ ہونا چاہیے اور ٹرانزیشن ہونی چاہیے. ناظرین, بہت اہم بات ہے اور بہت اہم گفتگو ہے. قائد صاحب کی ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, اسی اہم گفتگو کے اوپر واپس آئیں گے اور کچھ عمران خان صاحب کے حوالے سے, لانگ مارچ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قائد صاحب, ہم پوچھ رہے تھے آپ سے کہ یہ سائفر کی تحقیقات, آپ نے شروع میں کہا کہ اب یہ ہونی چاہیے, ایک ہم نے ڈرا کی ایک لائن اور آئین کی سربلندی وغیرہ. یہ سائفر والا معاملہ تو بہت, آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, تو بہت سینسٹیو ہے. کیا اس کے اوپر بھی تحقیقات منطقی انجام تک پہنچیں گی؟ بالکل پہنچنی چاہیے. دیکھیں, میں 3-4 چیزیں ہیں جو منطقی اس کا جو ہے انجام ضرور ہونا چاہیے. اس میں سائفر جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. جس طرح آڈیو میں ہے کہ جس کے اپنے منٹس بنا لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہی جال سازی میں یہ اتنا یکتا ہو گیا ہوا ہے اور اتنا اس نے جال سازی میں ایک, میں کہتا ہوں کہ ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہوئی ہے کہ سائفر کو جو ہے وہ جال سازی کے ساتھ بنا رہا ہے تاکہ وہ جو امریکہ کی بیرونی سازش جو ہے اس کا وہ کہہ سکے, اور بار بار ساتھ ترلے بھی کری جا رہا ہے, امریکہ کا نانا لئیو, امریکہ کا نانا لئیو, جو انہیں ساتھ خوف بھی ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے جو ہے. اس کے بعد توشہ خانہ کا آپ دیکھیں کہ اس شخص نے یہاں پہ گڑیاں بیچی اور ایڈمٹ کیا ہے کہ میری گڑیاں تھیں, میں نے بیچ دی. کیا پہلے بیچیں, پھر پیسہ لیا, پھر جمع کرایا. یہ نہیں کہ اس نے لے لی اپنے پیسے آپ نے جمع کرا کے لے لی اور اس کے بعد بیچی. آپ ٹرانزیکشن پوری دیکھیں, وہ ہے. اس کے بعد وہ 190 ملین پاؤنڈ والا سلسلہ ہے. جی, وہ تو بڑا اہم ہے. 190 اس پہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے. نیب نے تحقیق کا آغاز کر دیا ہے. وہ یہ زیادہ شور جو اس لیے بھی مچا رہا ہے کہ یہ جو کرپشن کے اس کے کیسز جو ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس نے ایک زمین بیچی ہے, یہ اور اس کے باقی سبلنگس نے جو زمین بیچی ہے فیروز والا کے قریب, وہ پہلے بے نامی تھی. پہلے انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ انہیریٹنس ہے, بعد میں انہوں نے کہا ہمارے والد نے ہمارے آگے بیچی ہے. اس کو انہوں نے پھر بیچا, سب نے مل کے 80 رجسٹریاں کی ہیں اس نے ٹیکس بچانے کے لیے. اس میں 80 رجسٹریاں کی ہیں, ایک ٹرانزیکشن کی. آپ دفعہ اس کی ذہن کی سوچ دیکھیں, اس کی فراڈیے کی ذہن کی سوچ دیکھیں. یہ کیا ہر چیز میں فراڈ اور شارٹ کٹ اور اپنا فائدہ جو ہے مانیٹری, تو پیسے لائے کتنے ٹوٹ جانا سو, پیسے تو ایتھے رہ جانے نے. وہ کوئین فوت ہوئی ہے نا, تاج بھی ریموو ہو گیا, وہ سارے روبز بھی ریموو ہو گئے, وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات جو ہیں وہ سارے کے سارے ریموو ہو گئے. یہ لالچ میں, اقتدار کا لالچ, اقتدار کی ہوس, دولت کی ہوس جو ہے ڈپریو کر دیتی ہے انسان کو, ڈپریو کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب ہے سر کہ گرفتاری بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ان میں ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں, یہ 190 ملین اسٹیٹ کا پیسہ ہے, یہ حکومت کا پیسہ ہے. آپ ہائی کمیشن نے وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں
بلیونگ کہ یہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے, ایک عدلیہ کی اعلیٰ عدلیہ عدالت عظمیٰ کا اکاؤنٹ ہے, اس میں جا رہا ہے, وہ ایک ایسے اکاؤنٹ میں ہے جس میں لائبلٹی کھڑی ہے, 460 ارب روپے کی لائبلٹی, اس کی ایڈجسٹمنٹ میں چلا گیا وہ پیسہ جو ہے, اور اس شخص سے جس کے اکاؤنٹ میں وہ پیسہ گیا, ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسہ گیا ہے, اس شخص سے اس نے سہاوے کی زمین لی ہے, اور گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر نے ان کو سب کیمپس دیا اس کا, جس نے اگلے دن جلسہ کروایا گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر نے, سب کا جس میں 38 اسٹوڈنٹ صرف پڑھ رہے ہیں, صرف ایک سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے, 38 اسٹوڈنٹ, اور وہ 50 ایکڑ ہے کہ پتہ نہیں 400 ایکڑ ہے, یہ کتنی زمین ہے, اور ساتھ 50 کروڑ روپیہ لیا ہے اس نے, اور اس کے ٹرسٹی جو ہیں ایک یہ ہے, ایک گوگی ہے, اور ایک وہ آڈیو جو آئی ہے اس کی تو تصدیق بھی کر دی نا خان صاحب نے اپنی ریسنٹ انٹرویو میں کہ میری وائف کا جو ایک سیکیور لائن تھی اس کے اوپر وہ ریکارڈنگ. یہ ایک اپنی جگہ سوال بھی تو ہے نا کہ وزیر اعظم کے یا باقی جو ریکارڈنگز ہیں وہ لیک بھی ہو رہی ہیں, تو یہ تو بہت بڑا کیس یہ بھی تو بنتا ہے نا سر. کل جو بھی بات کر رہا ہوگا, جو بھی وزیر اعظم ہوگا, یہ بھی ڈپریوٹی ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے حکمرانی کا, ہمارا سیاسی کلچر جو ہے, ہماری جو اشرافیہ ہے, الیٹ جو ہے, ہماری حکمران الیٹ ہے, وہ کس لیول پہ نیچے چلی گئی ہے. یہ عوام کیا توقع رکھے اس الیٹ کے ساتھ یا اس اشرافیہ کے ساتھ, کہ یہ ان کو نیکی کا درس دیں گے یا ان کو صراط مستقیم کا درس دیں گے. یہ جس طرح کا گالی گلوچ اور جس قسم کے درس یہ دے رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور اپنی تقاریر میں, اس میں تو اچھے خاصے لوگ بھی جو ہے وہ بھٹک رہے ہیں. سر لاسٹ کوسچن, لانگ مارچ آ رہا ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور جہاد کا نام بھی وہ کہہ رہے ہیں جہاد ہے یہ, اور وہ جو اوتھ لے رہے ہیں اس کے اندر یہ شامل ہے, تو کیا آپ رستہ روکنے کے لیے, یہ کل جو آپ لوگوں نے کہا ہے یا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے رستہ روکنا ہے, تو کیسے روکیں گے؟ کہ تصادم نہیں ہوگا؟ تصادم کی پاسبلٹی ہے, اس کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن انشاءاللہ روک لیں گے. پہلے بھی آئے تھے, پہلے بھی انہوں نے ایک حملہ کیا تھا, اور جو 6 بجے صبح پہنچے تھے, جتنے بندے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے, آپ کے اس دفتر کے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا. وزیر داخلہ پنجاب البتہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لانگ مارچ کا حصہ نہیں ہوں گے, یہ جو خبریں آ رہی ہیں. ہاں, مجھے بھی کسی نے بتایا ہے, بلکہ رات کو کسی پروگرام میں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے کوئی مین پاور وغیرہ جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کریں گے. جی, لیکن آپ دیکھ لیں یہ شخص جو ہے یہ اپنے اقتدار کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. اس وقت کھلے آسمان کے نیچے کروڑوں لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, جن کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے, اور اس کو اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے. تو سر اب آخری جنگ ہے, وہ کہتے ہیں آخری واردات, آخری جنگ, کون جیتے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام اور پاکستان کا آئین جیتے گا. یہ جنگ جو ہے کوئی شخص, کوئی فرد واحد یہ جنگ نہیں جیتے گا. اگر کسی کی شکست ہوگی تو عمران خان کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین, شکست پاکستان کی عوام کو نہیں ہونی چاہیے, فتح پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کی عوام اور جمہوریت کو ہونی چاہیے. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.